معزز سامعین کرام، آج ہم مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ایک مضمون جو مولانا شبلی نعمانی کا ہے اس کی تشریح اور توضیح کریں گے۔ سب سے پہلے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کرنے کے بعد عربی اور فارسی ادب کی تحصیل کے لیے غازی پور جا کر مولوی محمد فاروق کے شاگرد ہو گئے۔ انہوں نے حصول تعلیم کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی اور کچھ عرصہ امین دیوانی کی حیثیت سے کام کیا، لیکن جلد ہی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ سر سید سے ملاقات کے بعد وہ علی گڑھ کالج میں پروفیسر مقرر ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے مختلف ممالک کے سفر بھی کیے۔ علی گڑھ کالج سے علیحدگی کے بعد انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ممتاز تھا۔ شبلی نعمانی ایک نابغہ روزگار ہستی تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، مورخ، سوانح نگار، انشا پرداز اور مفکر تھے۔ وہ سر سید کے دبستان سے وابستہ تھے، لیکن ان کا اسلوب اور طرز بیان منفرد ہے۔ وہ اپنی تحریر میں تشبیہات اور استعارات کا بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی عبارت مختصر اور پرجوش ہے۔ تحریر میں روانی اور دلکشی ہے۔ وہ اپنی بات کو منطقی استدلال اور عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ ان کو اردو کا پہلا مورخ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اب ہم سبق پڑھتے ہیں۔ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم اور تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے جن کو حافظہ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سند و روایت، جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا۔ لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب اور باقاعدہ ہو چلی۔ اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو، معنی، لغت، فقہ، اصول، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور اس کے متعلقات تھے۔ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت نے اس کی اشاعت پر چنداں زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی نہ تھی۔ اب یہ پہلا پیراگراف پڑھا گیا۔ چونکہ سبق کی ریڈنگ طلبہ خود کر سکتے ہیں، اس لیے ہم اس سبق کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ مضمون مولانا شبلی نعمانی کے مقالات سے لیا گیا ہے، جس میں مولانا نے مسلمانوں کے حصول تعلیم کے پرانے طریقے پر بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے اپنا نقطہ نظر جامع اور مدلل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مضمون میں آپ کہتے ہیں کہ جب 145 ہجری تک تصنیف و تالیف کا کام باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا، یہ عربوں کا بالکل فطری دور تھا۔ اس میں علم کا انحصار زیادہ تر حافظے پر ہوتا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا تعلیمی نظام مربوط ہوتا گیا، اور اس طرح مختلف علوم مثلاً اسماء الرجال، اصول، فقہ، صرف و نحو، علم حدیث اور منطق وغیرہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھائے جانے لگے۔ اس ضمن میں آپ نے عربوں کی فتوحات اور مختلف ممالک میں درود کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں قابل ذکر ممالک میں نیشاپور، اندلس، مصر، شام، بغداد اور ہندوستان وغیرہ شامل ہیں۔ مصنف نے مسلمانوں کی تعلیم کے ساتھ دلچسپی اور جید علماء و فقہا کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم یعنی لیکچر کا انداز آج کل کے ترقی یافتہ ممالک میں جوں کا توں موجود ہے۔ اسی طرح طلبہ کو املا لکھانے کا انداز بھی اسی طرح ہے جو مسلمانوں نے اپنایا تھا۔
آپ اس سلسلے میں مسلمان علماء کی بحثوں اور مشغلوں کا ذکر بھی کرتے ہیں اور بعد از فراغت تعلیم لباس کا بیان بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کی وسعت کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلاً دینی تعلیم کا حصول مذہب کے لیے لازمی جز تھا۔ اسی طرح اس سے متعلقہ علوم مثلاً صرف و نحو، لغت اور معنی وغیرہ کی تعلیم ضروری قرار دی گئی تھی۔ تعلیم صرف مسجدوں تک محدود نہ رکھی گئی، بلکہ مختلف مقامات پر مختلف طبقوں کے لیے ان کے فارغ اوقات میں حصول علم کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح عمرا اور وزراء جو علم کی سرپرستی کر رہے تھے وہ خود بھی اعلیٰ ذوق رکھنے والے عالم فاضل اور علم کے قدردان تھے۔ عوامی سطح پر بھی علم شناس لوگوں نے لائبریریاں قائم کر رکھی تھیں جن سے لوگ مستفید ہوتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اس مضمون کے آخر میں مولانا شبلی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مضمون میں اپنے اسلاف کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا، بلکہ صرف حقیقت واضح کر دی ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے آغاز کیا ہے 145 ہجری تک کے زمانے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا تو کتاب مصنف خود لکھتا تھا اور نہ مختلف کتابوں سے کوئی نئی کتاب مرتب کرتا تھا۔ اس وقت تعلیم اور تعلم یعنی پڑھنے لکھنے کا طریقہ اتنا ہی سادہ تھا جتنی عرب کی زندگی سادہ اور آسان تھی۔ عرب میں زندگی گزارنے کا طریقہ سادہ اور قدرتی تھا، اور معاشرتی طرز زندگی کی سادگی ہمیں اس دور کے تعلیم اور تعلم پر بھی نظر آتی ہے۔ لہٰذا گہرے فلسفیانہ موضوعات، بحث مباحثے اور مناظروں کی بجائے سادہ اور آسان موضوعات تعلیم کا حصہ تھے، اور زیادہ تر ایسے علوم شامل تھے جن کو بآسانی حفظ کیا جا سکتا ہو، کیونکہ اس وقت لکھنے لکھانے کا سلسلہ موجود نہ تھا۔ جو بات علماء کرتے طلبہ اسے حافظے میں محفوظ کر لیتے، اور یہی حفظ شدہ چیز نسل در نسل آگے منتقل ہوتی چلی جاتی۔ یعنی زیادہ گنجلک موضوعات اور فلسفیانہ گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش نہ کی جاتی، لیکن اگر کوئی موضوع بحث طلب ہوتا تو وہ بھی عام فہم کے مطابق اس پر رائے کا اظہار کیا جاتا۔ اس کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا جو بآسانی سننے والے کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا، اور اس طرح وہ اپنے حافظے کی مدد سے اسے آگے منتقل کر دیتا۔ یعنی تعلیم دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے صفحے پر جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو دوسرا دور تھا، تعلیم کے دوسرے دور میں جہاں اسلام دنیا کے طول و عرض میں پھیلا، وہاں علوم و فنون نے بھی تیزی سے ترقی کی۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم تھے جس میں سلطنت کا کچھ حصہ نہ تھا۔ وسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں، حجروں اور علماء کے ذاتی مکانات استعمال ہوتے تھے، اور اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس دور میں کتنے فیصد آدمی تعلیم یافتہ تھے، کیونکہ اس زمانے میں باقاعدہ کوئی ریکارڈ یا رجسٹر نہیں رکھا جاتا تھا۔ تاہم کچھ دوسرے ذرائع ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں، جس میں تذکرہ، اسماء الرجال اور طبقات شامل ہیں۔ تذکرہ کا اطلاق اس کتاب پر ہوتا ہے جس میں شعراء اور ادب کے مختصر احوال اور ان کے بارے میں تنقیدی رائے موجود ہوتی ہے۔ اسماء الرجال حدیث کا وہ خاص شعبہ ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے کے حالات، پیدائش، وفات اور اساتذہ کی تفصیل درج ہوتی ہے، جبکہ طبقات علمی یا معاشرتی ہم نسل یا ہم مرتبہ یا ہم درجہ افراد ہوتے ہیں جن کا زمان و مکان ایک ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام کتابوں میں درج افراد کا جائزہ لیا جائے تو یہ تعداد ہزاروں میں جا پہنچتی ہے، لیکن متواتر انقلابات، حملے، غارت گری، بادشاہوں کی بربادی اور خاص طور پر اسپین کی تباہی، جہاں کی تاریخ مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ سائنس کی بہت سی شاخوں میں تصنیف و تالیف کی گئی علم طب کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا،
علم الہیات پر توجہ دی گئی اور کئی نامور ماہرین فلکیات دنیا میں متعارف کروائے۔ علم نباتات کے تحت مختلف قسم کے اناج اور فصلوں پر تجربات کیے گئے۔ اسپین کا دارالحکومت قرطبہ اپنے حسن اور تعمیرات میں بے مثال تھا اور اپنے علمی اور فنی سرگرمیوں اور صنعتی و تجارتی اہمیت کے باعث دنیا میں ثانی نہیں رکھتا تھا۔ ایک جرمن فلاسفر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر دنیا کو ایک انگوٹھی فرض کر لیا جائے تو قرطبہ اس کا نگینہ ہے۔ صرف یہ ہی نہیں، صنعت و تجارت میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ کاغذ سازی، اسلحہ سازی، گھڑی سازی، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ تھا جہاں کام نہ کیا گیا ہو۔ گویا جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں گم تھا، اس وقت اسپین میں علم و حکمت، زرعی، صنعتی، معاشی ترقی اور خوشحالی کا دورہ تھا، اور پھر مسلم اقتدار کا زوال شروع ہوا اور مسیحی حکمرانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 800 سال قدیم ہسپانوی سلطنت اور اس کے کارناموں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ جو بچ گیا اسے تاتاریوں نے ختم کر دیا۔ ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بغداد جو اس وقت تمام تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کا مرکز مانا جاتا تھا، اس کو بری طرح مسمار کر دیا۔ شہر کو جلا دیا گیا، کتب خانوں کو نذر آتش اور کتابیں دریا برد کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتب کی سیاہی سے سیاہ پڑ گیا۔ ان کتابوں میں بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات، طب سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر کتابیں شامل ہیں۔ بغداد اپنے عروج پر مسلم دنیا کا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہ ایک زمانے میں عروس البلاد کہلاتا تھا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس غارت گری کی وجہ سے اس کا تمام حسن برباد ہو گیا۔ ہمارے پاس جو رہ گیا وہ 1000 میں سے ایک بھی نہیں۔ اسی قتل و غارت اور بربادی کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں نامور شخصیات تاریخ میں گم ہو کر رہ گئیں، اور کوشش کے باوجود بھی ان کے بارے میں تاریخ کے صفحات میں کچھ نہیں ملتا۔ تاہم ہر عہد میں سینکڑوں ماہرین موجود تھے، اور اگر ہم صرف ایک عہد کے یا ایک ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی فہرست تیار کریں تو ایسے باکمال لوگوں کی فہرستوں سے کئی جلدیں مرتب ہو سکتی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ انقلابات حکومت جو اسلامی ممالک میں اکثر و بیشتر آتے رہتے تھے، جن کی وجہ سے اگرچہ زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا تھا، بہت سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، جو ایک فطری امر ہے، کیونکہ انقلاب نام ہی ترتیب چیز کو بے ترتیب کرنے کا ہے، لیکن اس کے کچھ فوائد بھی تھے۔ اگر انقلاب کی وجہ سے ایک خاندان برباد ہو جاتا تھا تو اس کے باوجود اس معاشرے کا علمی سرمایہ محفوظ رہتا تھا، کیونکہ یہ علمی سرمایہ باہر سے آنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہوتا تھا جتنا وہاں کے رہنے والوں کے لیے کارآمد تھا۔ اور خاص طور پر جو علاقے مدرسوں سے واقف ہو چکے ہوتے تھے، وہاں مدرسوں کا قیام اور علماء کی مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا تھا، تو نئی حکومت بھی ان کو تو غصب نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس سلسلے کو روک سکتی تھی۔ لیکن تاتاریوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہلاکو خان، جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس نے جب بغداد پر حملہ کیا تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہلاکو خان کے حملے کو آج بھی دنیا میں بربریت کی بدترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ ہلاکو خان نے پہلے مردوں کو قتل کیا اور پھر عورتوں کو غلام بنا لیا، اور بغداد جو اس وقت تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کا مرکز مانا جاتا تھا، اس کو بری طرح مسمار کر دیا اور لائبریریوں سے کتابیں نکال کر دریائے دجلہ میں بہا دیں۔ اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے، اور اس کے ڈھائے جانے والے ظلم سے نہ صرف بغداد کو نقصان پہنچا بلکہ قیمتی کتابوں کو ضائع کر کے اس نے تمام مسلم ممالک کو علم کی روشنی سے بے بہرا کر دیا۔ گویا شہر کا کوئی کتب خانہ ان کے حملے سے محفوظ نہ رہا۔ اس سبق کی تیاری کے لیے کچھ اشارات سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ ان نکات کو نوٹ کر لیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے کہ قدیم طرز تعلیم، سند و روایت، نحو، فقہ، حدیث، اسماء الرجال اور طبقات۔
پھر اس کے بعد مسجدیں، خانقاہیں، علماء کے مکان، عام تعلیم گاہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور دلچسپیوں سے بھرا ہوا تھا جس میں تمام علوم کی زبان عربی تھی۔ پھر اسم الرجال سے 5 لاکھ عالموں کا حال معلوم ہو سکتا ہے، اور ایک حلقہ درس میں 10,000 سے زیادہ دواتوں کا استعمال۔ پھر اس کے بعد طریقہ تعلیم املا تھا۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر اور مناظرے کی مجلسوں میں شرکت ضروری۔ پھر مناظرے کا طریقہ، پھر نو مسلم اقوام میں علمی جذبات، پھر اس کے بعد مدرسوں کا قیام اور خاص قواعد کی پابندیاں، پھر تیسرا دور اور اصلی علوم کے بجائے فلسفیانہ موشگافیوں کا عام ہونا، اس کے بعد ہلاکو خان کی غارت گری اور محقق طوسی کی خدمات، اس کے بعد علمی اشاعت حکومتی استحکام کے لیے ضروری۔ تو یہ کچھ نکات ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ شخصیات کا ذکر ہوا ہے، کچھ ممالک کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں جیسے نیشا پور کا ذکر ہوا ہے۔ نیشا پور جو ہے وہ ایران کا قدیم اور تاریخی شہر ہے، اور یہ شہر ہمیشہ سے تہذیب و ثقافت کا اہم مرکز رہا ہے۔ عمر خیام اور فرید الدین عطار جیسے نامور لوگ اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ پھر بخارا کا ذکر ہوا ہے۔ بخارا وسطی ایشیائی ملک ازبکستان کا قدیم شہر ہے۔ یہ ایرانی تہذیب و ثقافت کا اہم شہر تھا۔ 1220 عیسوی میں اسی شہر کو چنگیز خان نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد فارس قدیم ایران کو کہا جاتا ہے۔ 1935 تک ایران کا سرکاری نام فارس ہی تھا، اسے پارس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کے ابھی ایران میں فارس کے نام سے ایک صوبہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے مصر کا ذکر ہوا ہے، جو بر اعظم افریقہ کا ایک قدیم ملک ہے اور اپنی قدیم تہذیب، قدیم عمارات اور اہرام کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی طرح اندلس کا ذکر ہوا ہے۔ اندلس اسپین کا پرانا نام ہے۔ اندلس شمالی افریقہ کے سامنے اور یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین ملک ہے۔ اس میں مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی۔ اس کا مشہور شہر قرطبہ ہے جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ مسجد قرطبہ اور قرطبہ یونیورسٹی دنیا بھر میں مشہور تھی۔ پھر ڈاکٹر اسپرنگر کا ذکر ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر جرمنی سے تعلق رکھنے والا مشہور مستشرق تھا، یعنی مشرقی علوم کا ماہر تھا۔ قرآن، حدیث اور عربی زبان میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک ترکوں کی قائم کردہ ایک وسیع سلطنت، جس کی بنیاد عثمان بن ارطغرل نے رکھی تھی۔ پھر اس کے بعد مراکو کا موجودہ نام مراکش ہے۔ یہ شمالی افریقہ کا ایک مسلم اکثریتی ملک ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے اب تیار کر پائیں گے۔ سلامت رہیں۔